السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، میں نے جو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ یعنی اگر کوئی پریشانی میں، مصیبت میں، آفت میں گرفتار ہو جائے تو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے اگر کوئی نعمت چھن جائے، کسی پر اگر مصیبت آئے تو اس کی مصیبت کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے تو اس سے حسد اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے۔ اس کا دنیاوی بھی بہت برا انجام ہے اور آخرت میں بھی اس کی بڑی سزا ہے۔ دنیاوی انجام یہ ہے، جو کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس مصیبت سے، پریشانی سے، مشکلات سے نکال دے گا، اور جو آدمی اس مصیبت پر خوش ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اسی مصیبت کے اندر گرفتار کر دے گا۔ یہ دنیاوی سزا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کسی سے حسد کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا یا کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہونا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی پتھر اٹھاتا ہے تاکہ وہ اپنے دشمن پہ مارے، لیکن وہ پتھر اس کی آنکھ پہ آ کے لگ جاتا ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی، پھر اس کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے، اور بھی زیادہ شرارت چڑھتی ہے، وہ دوبارہ پتھر اٹھاتا ہے تاکہ اپنے دشمن کو مارے، لیکن اس مرتبہ بھی وہی ہوتا ہے کہ وہ پتھر دشمن کو نہیں بلکہ واپس اس کو آ کے لگتا ہے، اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو جاتی، پھر اس کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے، اور بھی زیادہ شرارت چڑھتی، اور بھی زیادہ طیش میں آتا ہے، تو دوبارہ بڑا سا پتھر اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے میں اپنے دشمن کو اب کی بار ہلاک ہی کر دوں گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ پتھر واپس آ کے اس کے سر کو لگ جاتا ہے اور وہ ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، یا کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اس کا انجام اسی آدمی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جب تم کسی آدمی کو مصیبت میں گرفتار دیکھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یا اللہ، آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے، جس مصیبت میں یہ میرا بھائی گرفتار ہے، آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا ہے، جو کسی سے حسد کرتا ہے، اس کی نیکیاں اس طرح سے ضائع ہو جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو فٹافٹ کھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرے کو دیکھ کے جلتا ہے، جو دوسرے سے حسد کرتا ہے، اسی طریقے سے اس کی نیکیاں جو ضائع ہو جاتی۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاک والحسد فإن الحسد
یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب.